ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان راہیل اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا۔ راہیل ایک نہایت ذہین اور جستجو سے بھرا ہوا نوجوان تھا، لیکن اسے ایک مسئلہ درپیش تھا، وہ کسی ایک کام میں مہارت حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی کے کئی سال مختلف کام سیکھنے میں گزر گئے، لیکن وہ کہیں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے دوست اور گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، راہیل، تم کبھی کچھ نہیں بن سکتے، نہ کوئی ہنر سیکھ پائے، نہ کوئی کام میں مہارت حاصل کر پائے۔ راہیل کے دل میں ایک بات ہمیشہ سے تھی کہ ہنر اور مہارت ہی کامیابی کی کنجی ہے، لیکن کیا وہ اسے کبھی حاصل کر پائے گا؟ اسی سوچ کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا کوئی خاص ہنر ہو جس سے وہ نہ صرف خود کامیاب ہو سکے بلکہ اپنے گاؤں اور والد کی زندگی بھی بہتر بنا سکے۔ لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ غیر یقینی تھا۔ وہ کبھی بڑائی بننے کی کوشش کرتا، کبھی لوہار کا کام سیکھتا اور کبھی زراعت کے میدان میں قسمت آزمانے نکلتا۔ ہر بار وہ نئی چیز سیکھنے کے جوش میں مبتلا ہوتا، لیکن جلد ہی ہار مان کر چھوڑ دیتا۔ اس کی والد ہمیشہ اسے سمجھاتا تھا کہ بیٹا، کسی ایک کام میں مہارت حاصل کرو۔ زندگی میں کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملتی، محنت اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ راہیل اپنی والد کی باتوں کو سمجھتا، لیکن اس کی اندرونی بے چینی اور عدم تسلی اسے کسی ایک کام پر مرکوز ہونے سے روکتی۔ وہ زندگی میں کامیابی کا خواہش مند تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی منزل تک پہنچے۔ ایک دن راہیل اپنے گاؤں کے قریب والے جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جس کا نام کریم تھا۔ کریم گاؤں کے بہت بڑے کاریگر تھے، لیکن اب انہوں نے خود کو جنگل میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اپنی مہارتوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ گاؤں کے لوگ انہیں ہنر کا خزانہ کہتے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں ہر ہنر میں مہارت حاصل کی تھی، چاہے وہ لکڑی کا کام ہو، لوہا ہو، آسن تراشی۔ کریم نے راہیل کو دیکھتے ہی کہا، بیٹا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے کہ تم کچھ تلاش کر رہے ہو، لیکن ابھی تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے ہو۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ راہیل نے حیرت سے کریم کو دیکھا اور کہا، اب بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں کسی بھی ہنر میں مہارت حاصل نہیں کر پا رہا۔ کریم مسکرائے اور کہا، بیٹا، دنیا کا ہر بڑا انسان کسی نہ کسی ہنر میں مہارت حاصل کرتا ہے، لیکن کامیابی اس وقت ملتی ہے جب آپ ایک ہنر کو مکمل طور پر اپنا لیتے ہیں اور اس پر مکمل توجہ دیتے ہیں۔ تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک راستہ چننا ہوگا اور اس پر جمے رہنا ہوگا۔ راہیل نے کریم کی باتوں پر غور کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ سکھائیں۔ کریم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی سیکھنے کا عزم رکھتے ہو تو میں تمہیں ایک کاریگر بنا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں صبر، محنت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ راہیل نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اس بار ہار نہیں مانے گا اور ایک ہنر کو مکمل طور پر سیکھے گا۔ کریم نے اسے لکڑی کا کام سکھانا شروع کیا اور راہیل پوری توجہ اور محنت کے ساتھ لکڑیوں کو تراشتا، مختلف شکلیں بناتا اور استاد کریم سے رہنمائی لیتا۔ کچھ مہینوں میں راہیل کے کام میں بہتری آنے لگی۔ اس کے تراشے ہوئے لکڑی کے نمونے گاؤں والوں میں مقبول ہونے لگے اور لوگ اس کے ہنر کو سراہنے لگے۔ اگرچہ راہیل کے کام میں بہتری آ چکی تھی، لیکن راستہ ابھی بھی دشوار تھا۔ بعض اوقات اس کے کام میں نقص نکل آتا اور وہ مایوس ہو جاتا۔ اسے لگتا کہ شاید وہ کبھی ماہر کاریگر نہیں بن پائے گا۔ ایک دن اس نے کریم سے کہا، استاد، میں محنت کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ شاید یہ ہنر بھی میرے لیے نہیں ہے۔ کریم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، ہر کام میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اصل کاریگر وہی ہوتا ہے جو ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ہنر حاصل کرنا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سفر میں ثابت قدم رہتے ہیں وہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ راہیل نے استاد کی باتوں پر غور کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کبھی ہار نہیں مانے گا۔ اس نے اپنے کام پر مزید توجہ دی اور ہر بار کی غلطی سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ
इसके हाथों में वो महारत आ गई जिसकी उसे तलाश थी और अपने गांव का सबसे माहिर कारीगर बन चुका। इसके काम की मांग गांव से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गई। लोग इससे लकड़ी के खास नमूने और आराइशी सामान बनवाने के लिए दूर दूर से आते। इसका काम अब न सिर्फ खूबसूरती में कमाल था बल्कि इसमें महारत की वो चमक भी थी जो सालों की मेहनत और तजुर्बे से हासिल होती है। राहील ने न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि गांव के दूसरे नौजवानों को भी सिखाना शुरू किया। वो उन्हें बताता कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ मेहनत और हुनर में महारत हासिल करने से ही मुमकिन है। उसने अपने उस्ताद करीम के सबक को हर जगह फैलाया और लोगों को सिखाया कि कैसे एक हुनर को मुकम्मल तौर पर अपनाकर वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। राहील की कहानी हमें ये सबक देती है कि किसी भी चीज में महारत और हुनर इंसान के लिए हमेशा फायदेमंद होता है। अगरचे रास्ते में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो लोग साबित कदमी से अपने हुनर को निखारते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। हुनर और महारत इंसान को न सिर्फ माशी तौर पर मजबूत बनाती है बल्कि इसे इज्जत और मकाम भी अता करती है। राहील की जिंदगी इस बात की अमली मिसाल बन चुकी थी कि कोई भी हुनर या महारत इंसान के लिए कितना कीमती होता है। वही नौजवान जो कभी जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पा रहा था अब न सिर्फ खुद कामयाब था बल्कि दूसरों के लिए भी एक मशाल राह बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हुनर और महारत कामयाबी की कुंजी है। कोई भी इंसान अगर दिल से मेहनत करे, किसी एक हुनर को सीखने का अज़्म करे और मुश्किलात का डटकर मुकाबला करे तो वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकता है। राहील की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में एक मकसद और हुनर का इंतखाब करना चाहिए और उसे मुकम्मल महारत के साथ सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से अंजाम देना चाहिए।